بہت سے اندازوں کے مطابق پولو بیئر یعنی برفانی ریچھ دنیا سے ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ ڈیفینڈرز آف وائلڈ لائف نامی ماحولیاتی ادارے کے رابرٹ ارون فکر مند ہیں۔ تمام اندازے یہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح سے گرین ہاؤس گیسز خارج کرتے رہے تو اگلے 50 سال میں الاسکا سے پولر بیئرز ختم ہو جائیں گے۔ یو ایس جیولوجیکل سروے کی ریلیز کی گئی تحقیق کے مطابق ان کو ختم ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اگر گرین ہاؤس گیس کے اخراج پر قابو پا لیا جائے۔ دنیا بھر میں اس وقت 22,000 کے قریب برفانی ریچھ ہیں۔ یہ طویل فاصلے تیرتے ہیں اور زمین پر بھی تھوڑے وقت کے لیے رہ سکتے ہیں، مگر ان کا قدرتی ٹھکانہ آرکٹک کا جمع ہوا سمندر ہے جو آج بہت تیزی سے پگھل رہا ہے۔ یہ آرکٹک کی برف میں ہی اپنا کھانا تلاش کرتے ہیں اور اپنے بچے پالتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے جسموں میں خطرناک حد تک زہریلا مواد پایا جاتا ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں جو کھیتی باڑی میں استعمال ہوتی ہیں، دریاؤں میں سے سمندر اور سمندر سے آرکٹک کے ایکو سسٹم میں اتر جاتی ہیں۔ ڈگ انکلی آج سینئر وائلڈ لائف فیڈریشن کے سائنسدان ہیں۔ ان میں PCB نامی مادہ پایا جاتا ہے۔ ناروے میں کم از کم 7 ریچھ ایسے ملے جن میں نر اور مادہ دونوں کے تولیدی اعضاء موجود تھے۔ یہ اسی گندگی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں امریکہ میں حکومتی سطح پر برفانی ریچھ کے ماحول کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے۔ ماحول کے تحفظ کے لیے امریکی ادارہ انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی نے کہا کہ وہ گرین ہاؤس گیس کے اخراج کو ریگولیٹ کرے گی، اور اس کے علاوہ آرکٹک کے سمندر کا 5 لاکھ مربع کلومیٹر کا حصہ شکار کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ مگر انتظامیہ نے پولو بیئر کو تیزی سے مٹنے والی نسل کے بجائے خطرے سے 2-4 نسل کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اس کے نتیجے میں تیل اور گیس کی تلاش 2011 میں ہی شروع ہو جائے گی۔ ماحولیاتی اداروں کا کہنا ہے کہ حکومت نے ایسا لابیسٹس کے دباؤ میں آ کر کیا۔ امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کے رچرڈ رینجر کہتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ صرف تیل کی انڈسٹری میں ہی نہیں بلکہ حکومت میں بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے آرکٹک میں تیل ملنے کا بہت امکان ہے۔ مگر ماحولیاتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اگر خلیج میکسیکو کی طرح آرکٹک کے سمندر میں بھی تیل پھیلا تو اس سے نہ صرف برفانی ریچھ بلکہ ویل مچھلیاں اور دوسرے حیات کی اقسام بری طرح متاثر ہو سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے میں 6 ماہ اندھیرا رہتا ہے اور یہاں ہنگامی حالات سے نمٹنے کا سامان پہنچانا بھی آسان نہیں۔ مگر رینجر کہتے ہیں کہ تیل کی صنعت کے لیے یہ علاقہ نیا نہیں، وہ یہاں پچھلے 40 سال سے کام کر رہی ہیں اور برفانی ریچھ سے متعلق تحقیق میں بھی شامل رہی ہیں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم بہت عرصے سے وہاں تیل کی کھدائی کا کام کر رہے ہیں اور ہم حکومت اور عوام کے اطمینان کے مطابق اور ماحول کے تحفظ کو سامنے رکھتے ہوئے کام کر سکتے ہیں۔ مگر ماحولیاتی اداروں کا کہنا ہے کہ یہ دنیا کی آخری جگہ ایسی بچی ہے جس تک ماحولیاتی آلودگی اس حد تک نہیں پہنچی ہے اور اسے بچانا ہوگا۔ جب برفانی ریچھ صحت مند ہوتا ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ماحول بھی اچھا ہے۔ ان کا تحفظ ماحول کا تحفظ ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر برفانی ریچھ ختم ہوا تو اس کے بعد دوسرے جانوروں کی بھی جلد باری آئے گی۔ زلیما پلاسیو کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو VOA۔